إلا الله يا محمد سرور صل على يا محمد سرور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان آمین. یا اللہ پاک جی کلام شریف میں پڑھی گئی پڑھ کے میرے ملت کے جس میں ثواب تیری بارگاہ پیش کرنا ہے قبول منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار پیش کرنا ہے قبول منظور فرما 1,24,000 پیغمبر یا کم پہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو تابعین خلفائے راشدین حشر بشر پاک پیش کرنا ہے قبول منظور فرما یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص کلام نے ثواب آجی اور انگریز صاحب نے رون پیش کرنا ہے قبول منظور فرما یا اللہ پاک انہوں نے قبر نے منزل آسان فرما آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت نصیب فرما قبر نو روشن اور منور فرما قبر نو جنت باغ وچ باغ بنا لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ پاک اس قبرستان جتنے مسلمان مدفون ان سارے رون پیش کرنے قبول منظور فرما سب نے قبر نے منزل آسان فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت نصیب فرما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اس ڈوبتے بیڑے تارے چلو منہ ہاتھ ماری. ماشاء یہ کہتا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلمہ شریف کا ذکر ہے، کوشش کریں میرے ساتھ سب شامل ہو جائیں. یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ربی جل غیر اللہ
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سندی یا جد الحسنی والحسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد آقا کائنات مدینے کے تاجدار مکی مدنی سرکار حضور ہادی سبل ختم الرسل احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں کے محبتوں کے خراج عرض کرنے کے بعد جمیع شرکائے تقریب ایصال ثواب آج کی یہ تقریب نور بھائی چودھری محمد حبیب اللہ صاحب کے والد گرامی جناب حاجی محمد رمزیب صاحب کے ایصال ثواب کے سلسلہ کی خوبصورت کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حریم نازاں میں عرض گناہ ہوں اللہ کے عالم مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور آج اس ختم شریف کو مرحوم کی بلندی درجات کا وسیلہ بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے دو چار باتیں عرض کروں گا، توجہ کیجیے گا۔ ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بھی تلاوت کلام مجید یا نعت خوانی یا خطاب شروع ہوتا ہے تو جہاں دو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر 40 کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نظم و نسق بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو توجہ کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا چونکہ ولادت ہے نواس رسول جگر گوش بطول فرزند دل بند حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا حضرت مولا امام حسن علیہ السلام کی، حضرت مولا امام حسن پاک کی سیرت پر چند باتیں عرض کر کے آخر میں عظمت والد پر ایک حضور کا ارشاد گرامی ذکر کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ حضرت مولا امام حسن پاک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مولا امام حسن وہ عظیم الشان اور رفیع المرتبت ہستی ہیں
کہ جن کا نام نامی اسم گرامی رکھنے والی شخصیت ذات زمین پر نہیں بلکہ عرش اولی پر ہے. آپ کی جب ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے آنگن میں آئے اور پوچھا بیٹی یہ بتاؤ کہ اس آنے والے نئے مہمان کا نام کیا رکھا ہے. حضرت علی المرتضیٰ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے لیے تمسک فرمایا, توقف کیا, خاموش ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ علی المرتضیٰ نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے, لیکن آسمان کے اوپر عرش بری پر آپ کے خدا نے اس کا نام حسن رکھا ہے, لہذا آپ اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا علی ایک پریارٹی تمہاری ہے, ایک ترجیح تمہاری ہے, ایک نام وہ ہے کہ جو تم نے رکھا, ایک نام وہ ہے کہ جو عرش اولی پر میرے رب نے رکھا, لہذا اس کا نام حرب نہیں ہے, اس کا نام حسن ابن علی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس پیارے بیٹے حسن مجتبیٰ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سونگا کرتے تھے اور حضور فرماتے آزا ریحانہ لوگوں ہر ایک راز کا کوئی نہ کوئی پھول ہوا کرتا ہے, لیکن وہ جو محمد عربی کا پھول جو خدا نے جنت سے زمین پر بھیجا ہے تو میرا بیٹا حسن ابن علی. آپ اپنے بیٹے نواز حسن ابن علی کو سنتے اور لمبا سانس لیا کرتے. آپ فرماتے میں اپنے اس بیٹے کو سنتا ہوں, رب تعالیٰ کی ذات مجھے عجب قسم کی لطافت اور نزاکت مولا امام حسن نے اور مولا امام حسین نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. توجہ کیجیے گا, ہمارے بچے اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور اگر چھوٹے اپنی والدہ کے ساتھ والدہ کھانا کھلانے کی سکھانے کی تدریج کرواتی ہے, مشق یعنی آداب سکھائے جاتے ہیں. لیکن مولا امام حسن نے ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آج ایک والد کی اصال ثواب کی تقریب میں آنے والوں, آج ادب والدین کا پیغام سیرت امام حسن سے لے کر جاؤ. آقا امام حسن اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. پوچھنے پر بتانے لگے, آپ نے فرمایا میں اس لیے اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہیں ایسا نہ ہو کہ پلیٹ کے جس حصے میں لقمہ لگانا چاہوں اسی جگہ لقمہ لگانے کا دل میری ماں فاطمہ کا بھی ہو اور میں اپنی ماں سے سبقت کر جاؤں اور میرے خدا کو میری یہ عذاب پسند نہ آئے, نتیجہ فرما برداری کے بجائے نافرمانی میں گنا جاؤں. اس لیے اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا, حیا کرتا ہوں. آج کھانا کھانے کی بات تو بہت پیچھے رہ گئی. آج تو ماں باپ ان کی ابھی میتیں گھروں میں پڑی ہوتی ہیں اور وراثت کے مسائل گھروں میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں فقط اپنے صحابہ کرام, اپنے تابعین کرام, اپنے سلف صالحین سے فقط فضائل نہیں لینے چاہیے, ان کی زندگیوں سے مسائل بھی طلب کرنے چاہیے اور ان کی زندگیوں سے یہ جو خوبصورت موتی ہیں ان کے تعلیمات کے, ان کا اخذ کر کے اپنی زندگی میں جہاں تک ممکن ہو انہیں نافذ العمل کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں موتی ہو, جنازہ ہو, ختمات ہو, ہم اکثر فضائل سننے کے عادی ہیں. بندہ مرنے والے کے زیادہ فضائل کو ذکر کر دے سارے احباب خوش ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے یہاں پر اور عمومی طور پر ایک مسئلہ دیکھا, بلکہ ہمارے حاجی اورنگزیب صاحب ہیں, انہوں نے مجھے ایک موقع پر یاد دہانی بھی کروائی. انہوں نے کہا کہیں موقع ملے تو یہ ضرور بتائیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جب فوتگی ہوتی ہے, اب فوتگی والے گھر میں یا جنازے کے موقع پر ایک افراتفری کا ماحول ہوتا ہے. لواحقین کے ذمہ بے شمار ذمہ داریاں ہوتی ہیں, انہیں بے شمار مرنے والے کے علاوہ بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کا وتیرہ اور لوگوں کا مزاج یہ بن گیا, وہاں باڈی پڑی ہوتی ہے اور مرنے والے کے دماغ میں اس کی تدفین کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور ایک لمبی کتاب, لمبا ہجوم, اور وہ ملنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا. زبردستی ایک گلے سے ملتا ہے پھر دوسرا ملتا ہے. ایک منہ دکھانے کے لیے ہم رسم کرتے ہیں, یار بھی اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی.
وہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس بیچارے پر اس وقت اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ بندہ اپنی آنے والی ذمہ داری سے سرفراز ہو جائے۔ دوسرا، آپ دیکھتے ہوں کہ والے کی تعزیت مسنونہ جسے سنت تعزیت تھوڑے پھر وہ فقط ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے ایک سے بھیجو ساڈو جو اس سے بھی اس جا بیڑے نے بھیجو وہ کیا بھیجو شاباش گڈ ہوتی میرے کریم مصطفیٰ فقط ایک مرتبہ تشریف لے کر جایا کرتے تعزیت کے لیے، دوسری مرتبہ حضرت نہیں جایا کرتے تھے، اور آپ کا فرماتے تعزیت سے مسنونہ سنت تعزیت فقط ایک مرتبہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اپنے ڈیلی کے معمولات میں، شبانہ روز معمولات میں حضور کی سیرت کا تمسک کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یقیناً بھائی حبیب اللہ چودھری صاحب کے والد گرامی حاجی اورنگزیب صاحب گونا گو مزایا کے محامل کے محاسن کے حامل انسان تھے، ساری زندگی انہوں نے اچھی بسر کی، مرنے کے بعد عادلین کی شہادت ان کی اچھی زندگی پر گواہ ہے، مذہبی رہنما بھی تھے، سماجی سوشل ورکر بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور ان کی زندگی میں کیے جانے والے نیک اعمال کو، ان کی اولاد کی طرف سے کیے جانے والے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی بخشش کا، مغفرت کا، بلند یہ درجات کا وسیلہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ بوقت افطار کی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض گناہ ہیں، خلاق عالم حاجی صاحب کی قبر کو فردوس سے بری کا باغ بنائے، اور آقا امام حسن اور حسین علیہ السلام کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان صلی اللہ علیہ وسلم۔ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله مولا تیری توفیق خاص سے ماہ رمضان المقدس کی پر نور ساعت میں بھائی حبیب اللہ چودھری صاحب نے اپنے مرحوم والد حاجی اورنگزیب مرحوم اور خاندان کے جمیع فوت شدگان کے سال ثواب کے لیے مولا ختم پاک کی تقریب نور کا اہتمام کیا اپنے اعزاء اقارب کو دوستوں کو رشتہ داروں کو افطار کی دعوت دی یہ جس قدر اہتمام انصرام کیا گیا مرحومین کے بلندی درجات کے لیے سال ثواب کے لیے 8 مرتبہ قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی مختلف اوراد و وظائف جس قدر جس مقدار میں پڑھے گئے تو سب جاننے والا ہے اللہ سب کو اپنی بارگاہ سمادیت میں شرف قبول فرما مالک و مولا جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب اضاف مضاف ما فی علمک آقا نامدار مدینے کے تاجدار مکی مدنی سرکار دانائے سبل ختم الرسل احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل تصدق سے جمیع انبیاء کرام آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کریم نبی کی کریم بیویاں ہماری ماں امہات المومنین کریم نبی کی کریم اولاد جمیع اہل بیت طہار اخص الخاص مولا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما آقا کے سارے صحابہ کرام اس امت کے سارے اولیاء کاملین علماء ربانیین اخص الخاص حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت ابن عالم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف تجاری والجاب سرکار کے دربار کوہربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے توسل تصدق سے جمیع اولیاء طریقت کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما مالک بالخصوص جو کچھ پڑھا گیا جس قدر اہتمام انصراف کیا گیا اس کا ثواب مولا اپنی شایع نشان حاجی اورنگزیب مرحوم صاحب اور بھائی حبیب اللہ چودھری صاحب کے خاندان کے جمیع فوت شدگان کی ارواح کو عطا فرما مالک جمیع مرحومین کی قبر اللہ محمود اللہ مصطفی رحمت اللہ اللہ حاجی صاحب کی درجات بلند فرما دنیا میں رہتے ہوئے اسی اعتبار سے تیرے حقوق میں تیرے بندوں کے حقوق میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی مولا بوقت افطار کی جانے والی دعاؤں کا صدقہ ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما آمین ان کی قبر کی زمین مناسب فرما مولا ان کی قبر کو فردوس سے بڑی کباب بنا اللہ زندوں کی طرف سے احسان ثواب کا یہ تحفہ مرحوم کو اور ان کے خاندان کے جمیع فوت شدگان کو ان کی قبروں کے اندر پہاڑوں جتنے انوار کی صورت میں عطا فرما میرے کریم اللہ اے بھائی حبیب اللہ صاحب نے جس خلوص و محبت کے ساتھ یہ اہتمام کیا اللہ ان کے اور ان کے دیگر بھائی بہنوں کے رزق میں بے پناہ برکات عطا فرما اس خاندان پر اپنی رحمت مدید فرما خداوند قدوس جمیع حاضرین میں سے جس کا کوئی تعلق دار رشتہ دار گھر تعلق رکھنے والے دنیا فانی سے چلے گئے مولا صدقہ ماہ رمضان کا سب کی بخشش فرما بالخصوص ایران کے اندر ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی شہادتوں کا جام پی چکے ہیں اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما میرے کریم اللہ مملکت اسلامیہ اسلامی جمہوریہ ایران پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما اللہ کریم ان کی غیبانہ مدد اور نصرت فرما آمین عالم اسلام کو مضبوطی اور استحکام نصیب فرما مولا وقت کے فرعون یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو اللہ ان کے خلاف مسلمانوں کو برسر پیکار ہونے کی توفیق عطا فرما خداوند قدوس تیری رحمت کا دسترخوان بڑا وسیع ہے ہم تیری رحمت کے دسترخوان کے سوالی بن کر عرض کر رہے ہیں یہاں جتنے مسلمان آئے بیٹھے ہیں
सबके दिलों की जायज मुरादें पूरी फरमा, आमीन। सबकी परेशानियां दूर फरमा, हमारी माह रमजान की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला हम बड़े गुनहगार हैं, बदकार हैं, रोजों में रहकर भी मौला हमसे ना चाहकर गुनाह हो जाते हैं, अपने फजल करम से हमारे गुनाहों को माफ फरमा। खुदा बंदे कुद्दूस हमारी नमाज तरावी दीगर इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे बेशुमार दोस्त अहबाब जो गुज़श्ता माह रमज़ान मुक़द्दस में हमारे साथ थे, इस साल ही अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, आमीन। दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह नाज़िर रोज़ा भी खुलेगी, अल्लाह पाक तौफ़ीक़ कबूल मैं आमीन सुमा आमीन। अगर नाज़िर को वीडियो दसने को बोलने गलती माज़रत चाहना तो बाकी अल्लाह ताला सब मरमीन जन्नत से मैं आमीन। माशा नाज़िर रोज़ा भी खुली गया है।